نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ محترم ناظرین، میں نے صحیح مسلم سے یہ حدیث لی ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال پوچھنے والے ہستی اور شخصیت جبریل امین علیہ السلام ہے، جو کہ ایک انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ ان سوالات میں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے میں آپ کو جو اللہ کے رسول نے ایمان کے بارے میں جواب دیا ہے، آج اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے اللہ کے رسول۔ ایمان کے اصل معنی ہیں کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچ ماننا۔ جب آدمی کسی کی سچائی کا یقین کرتا ہے اور اسے ہوتا ہے، تبھی اس کی بات کو مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یہی اعتماد اور یقین ہے، اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے آتی ہیں۔ ان میں سے بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ اب ایمان کی ڈیفینیشن میں نے مختصر الفاظ میں آپ کو بتائی ہے۔ وہ اللہ کی ذات پر ایمان، سب سے پہلا اللہ کی ذات پر ایمان لائے، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اللہ کی تقدیر خیرہ و شرہ، بھلائی میں چاہے مصائب میں، اس پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کی بنیادیں ہیں اور اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب اللہ کی ذات کو وہ کس طرح مانے گا؟ اللہ کو متصرف فی الامور، اللہ کو با اختیار، تنہا خالق مالک رازق، اس دنیا کو چلانے والا، اس دنیا کے کارخانے کو چلانے والا، مکمل پوری دنیا کو چلانے والا اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک سمجھے، اور اللہ کو وحدہ لا شریک اس لیے بھی سمجھے کہ یہ فرشتے اس کی مخلوق ہیں، یہ جو منزل من اللہ کتابیں، اللہ کی الہامی کتابیں، یہ اسی کی طرف سے، اس کے منزل من اللہ ہونے پر یقین رکھتا ہو۔ اس کے رسولوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تشریف لائے تھے، ان کے تشریف لانے کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ سچے رسول ہے، اور آخرت کے دن کو
بپا ہونے کا یقین رکھتا ہو کہ ایک نہ ایک دن اللہ کا یہ یوم حساب آئے گا، اور جس طرح ہماری دنیا کے اعمال پرکھے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، جزا اور سزا کا دن مقرر ہے۔ اور پھر جو دنیا میں بھلائی اور برائی کی جتنے یعنی بہتری کے مواقع جو ملتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو مصائب ملتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اب اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کو عبادت میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھے گا، اس کے ساتھ کسی قسم کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کی ذات کو عبادت میں، اختیارات میں، اسے اکیلا اور تنہا ہونے میں، وحدہ لا شریک ہونے میں، اسے بے نیاز ہونے میں، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی اس جیسا ہے۔ یہ ساری دنیا اس کے قبضے میں ہے، یہ ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، اسے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ اور ہر ایک بات کا یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اچھا ہوا یا برا ہوا، کہ اس کی اجازت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصیبت بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ جب اس انسان کو، اس مسلمان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، کوئی اختیارات کا منبع نہیں ہے، تمام تر اختیارات اس کے ہیں، وہ معاہد ہوگا، وہ جری انسان ہوگا، وہ بہادر انسان ہوگا، وہ کسی کا خوف دل میں نہیں رکھے گا، وہ ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے ڈر کی وجہ سے نیک کام کرے گا، وہ ہر اچھا کام اس لیے کرے گا کہ میں اچھا کروں گا تو اس کا میں حساب اللہ کے ہاں یوم آخرت کو پاؤں گا، وہ برائی سے اسی لیے بچے گا کہ وہ حسیب ذات ہے، وہ لطیف ذات ہے، اس کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا قیامت کے دن، میری ہر عمل پہ، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی، میرے سامنے لائی جائے گی، اور اس حساب کتاب کے مطابق مجھے جزا اور سزا دی جائے گی۔ اب اس کے بعد وَمَلَائِکَتِهِ، اور اس کو یہ بھی یقین ہو فرشتے اسی کی مخلوق ہے، اسی کے تابع ہیں، اسی کے احکامات کے پابند ہیں، اسی نے اپنی بندگی کے لیے، اپنے نیک مومنین کے لیے، حفاظت کے لیے، ان کو دعا دینے کے لیے، ان پر سایہ فگن ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کعبوں کو بام تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں سے فرشتے پیدا کیے ہیں، ان سے کام لے رہے ہیں۔ اس بات پر اسے یقین ہونا چاہیے، ایمان کی یہ دوسری نشانی ہے اور دوسری بنیاد ہے۔ اب اس کے بعد وَکُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر یہ بھی ایمان ہو، یہ الہامی کتابیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، جو عام طور پر ہم 4 کتابیں، قرآن مجید، انجیل، زبور، توریت وغیرہ، اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے بھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سچی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، منزل من اللہ ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اسے یہ بھی یقین ہو باقی تمام کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں رد و بدل کیا جا چکا ہے، سوائے قرآن مجید کے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس لے، اس بات پر اسے یقین ہونا چاہیے۔ وَکُتُبِهِ، کتابوں کے بعد وَرُسُلِهِ، جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف رسول لائے ہیں وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اگر ایک مسلمان ان کو سچا نہیں سمجھتا تو ایمان اس کا مکمل نہیں ہوتا۔ ان کی حقانیت پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر یقین کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے تھے، جو حق پر تھے، سچ پر تھے، اسلام پر تھے، توحید پر تھے، ان کی رسالت بالکل 100% صحیح تھی، اس پر یقین ہونا چاہیے۔
वल-यौम आखिर, और क़यामत के दिन पर, ये क़यामत का दिन, ये यौमुल हिसाब आएगा। हमारी दुनिया में जो हमारे आमाल होंगे उसका एक रिकॉर्ड बन रहा है, वो रिकॉर्ड क़यामत के दिन सामने किया जाएगा। एक एक ज़र्रे के मुताबिक बुराई या अच्छाई होगी, उसका हिसाब किताब होगा। जो जिस काबिल होगा, जो जिसका पलड़ा नेकियों का भारी हो गया, उसे जन्नत में भेजा जाएगा और लामहदूद इनाम व इकराम दिए जाएंगे उस पर। और जिसका पलड़ा बुराइयों का भारी हो गया, उसे लामहदूद रुसवाई मिलेगी, ज़लालत मिलेगी, हतमी ज़लालत मिलेगी, हतमी सज़ा मिलेगी, लामहदूद सज़ा मिलेगी। उसके बाद तुमिनु बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, हर काम पर, हर अच्छाई के आने पर, हर अच्छा बदला मिलने पर ये यकीन हो ये अल्लाह की तरफ से है, वही दे सकता है। अगर आपको तकलीफ़ पहुंची है, मसाइब पहुंचे हैं, ये भी यकीन हो कि ये मसाइब अल्लाह के इज़्न के बग़ैर हमें कोई नहीं दे सकता। अगर आपको दुश्मन ने ज़ेर कर दिया है, और ये यकीन रखें कि अल्लाह के इज़्न के बग़ैर हम ज़ेर नहीं हुए, हमने शिकस्त नहीं खाई, उसका हुक्म है। यह हमारे लिए आजमाइश ज़रूर है, आर्ज़ी शिकस्त भी है, आजमाइश भी है। अल्लाह ताला हो सकता हमें बीमारी देता है तो वो अल्लाह देता है। व तुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, सेहत देता है वही देता है, बीमारी देता है वही देता है, अच्छाई देता है वही देता है, बुराई पहुंचती है उसके इज़्न के बगैर नहीं पहुंच सकती। इन तमाम चीज़ों में, ये 6 हैं चीज़ें। पहली, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह पर ईमान लाना कि यह हमारा इलाहुल आलमीन है, इसके सिवा कोई नहीं, इस जैसा कोई नहीं है, ये बेनियाज है, ये किसी का बाप नहीं है, ना किसी की औलाद है, बाइख्तियार बादशाह है, ये दुनिया सब इसी के हुक्म से चल रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने अज़ाइम के टूटने पे अपने रब को पहचाना है। मैं करना कुछ चाहता हूँ, होता कुछ है। इसका मतलब ये है, कोई ऐसी फ़ोर्स और ताकत है जो मुझे मेरे अज़ाइम से रोके हुई है, मुझे मेरे अज़ाइम को मुकम्मल नहीं करने दे रही। कोई ऐसी ताकत है जो मेरे अज़ाइम को पूरा नहीं। तो मालूम हुआ कि मैंने पहचान लिया कि मेरा रब है, जो वो चाहता है वो होता है, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो सकता। अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, अपने अज़ाइम की नाकामी पे मैंने अपने रब को पहचाना है। तो मोहतरम साथियों, दोस्तों, नाज़रीन, बहनों, ईमान इन 6 बातों से मुकम्मल होता है। फिर एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के पूछने पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन तुमिना बिल्लाही, अल्लाह की ज़ात पर बहसीयत इलाह ईमान लाना, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह किताबों पर, अल्लाह के रसूल से पहले और अल्लाह के रसूल पर ईमान, और उसके रसूलों पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना, और तकदीर पर ईमान लाना कि ये सब जो काम अच्छे या बुरे, नेमतें मिलती हैं या मसाइब मिलते हैं, ये अल्लाह की तरफ से होते। इन बातों पर जब आपका ईमान होगा तो फिर इस्लाम आपका इंशाअल्लाह मुस्तहसन होगा। और इस्लाम का हर काम जब आप हामिले ईमान होकर आप जब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सिला ज़रूर मिलेगा। मैंने कोशिश तो की है, मैं जो मेरी इस्ताअत थी, जो मैं आपको समझा सका। उम्मीद है कि आपको अल्लाह और मुझे हमेशा ईमानदार रखेगा। ईमान के ये जो 6 बुनियादी बातें हैं, इन पर ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।